کہ جیسے ان کی وجہ اس لیے کہتا ہوں کہ فیصلہ تو آپ کے سامنے موجود ہے 2 صفحوں کا، اس میں تو شہباز شریف کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ جیسے ان کی منی لانڈرنگ کے مقدمات میں بریت ہو گئی، تو میں نے یہ ایکسپیکٹ کیا، اور شاید پوری قوم بھی اور کچھ رپورٹر جو آپ عدالتیں بھی کور کرتے ہیں یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج شہباز شریف صاحب اپنے وکلاء کے ساتھ آئیں گے اور ان کے وکلاء بڑے زور سے آ کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے وہ شورا آفاق ججمنٹ پیش کریں گے جس میں ان کی بریت کا ذکر ہے، اور تمام چیزیں ختم ہوگی، کیونکہ وہ تو اب دودھ سے دھلے ہو گئے، اب تو کہتے ہیں جی انٹرنیشنل صادق امین ہو گئے ہیں، تو وہ فیصلہ ان کے سامنے رکھیں گے، ساتھ ایک بریت کی درخواست دیں گے 265 کے CRPC کے تحت، اور عدالت سے استدعا کریں گے جی کہ فوری اور فی الفور اس مقدمے کو ختم کر دیا جائے۔ آج تو شہباز شریف صاحب وہاں جا کے بہانے بنا رہے تھے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، مجھے جلدی چھٹی دے دی جائے، وہاں پہ میں نے اجلاس میں شریک ہونا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس تو پچھلے 4 دن سے چل رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، مجھے تو نہیں نظر آئے شہباز شریف صاحب، ادھر آج ایک جھوٹا بہانہ کر کے عدالت سے تاریخ لے کے اسلام آباد چلے گئے۔ تو یہ تو پہلی مثال ہے، ثبوت ہے شہباز شریف کی شو بازی کی، کہ سراسر جھوٹ پہ مبنی چیزیں اپنا ایک نیریٹو بنانے کے لیے پیش کرنے کی، کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کی تو تمام گناہ دھل گئے۔ اور دیکھیے شہباز شریف اپنے مقدمے کو بے جا طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ایک بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی دوسرا بہانہ بنایا جاتا ہے، لمبی تاریخیں لی جاتی ہیں، پھر عدالت آج ایک تاریخ دینے لگی تو انہوں نے کہا نہیں اس تاریخ کو تو مجھے فلاں کے بہانے کر کے جو اصل مقدمات ہیں منی لانڈرنگ کے، اس سے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور وہ بڑے صاف شفاف انسان ہیں۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی ایسے ہی موقعوں کے اوپر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ ان کے اوپر مقدمہ ہے کیا، اور آج وہ کس عدالت میں کس لیے پیش ہوئے تھے۔ آج اس عدالت میں شہباز شریف صاحب اپنے ایک ہونہار ثبوت حمزہ کے ساتھ، کیونکہ ان کا دوسرا انتہائی ہونہار ثبوت سلمان شہباز مفرور ہے، جس کو فیوجیٹو آف لاء کہتے ہیں، لیکن دوسرا جو مفرور نہ ہو سکا اور ECL میں بھی نام جو 70 لاکھ روپے بنتی ہے، جو کہ کل ظاہر کردہ احساسوں کا صرف 11% بنتا ہے، یعنی کہ آپ کے ایسٹس میں جو اضافہ ہوا اس کا 11% آپ کی آمدن سے آیا، اور باقی 99% وہ TT سے آیا، اور ان میں سے ایک TT بھی کسی بینک کی طرف سے نہیں آئی ہوئی، ساری کی ساری ٹیٹیاں جو ہیں وہ منی ایکسچینج کمپنی سے فورج ڈاکومنٹس کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ یہ آلریڈی نیب کے جو ریفرنس ہے اس کے اندر اس کا حصہ ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں، اور 4 لوگ اس کے اندر وعدہ معاف گواہ ہیں اس کیس کے اندر آلریڈی۔ تو مین چیز یہ ہے کہ جب ہم آمدن میں سے زائد اثاثوں کی بات کرتے ہیں تو یہ واحد کیس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں وائٹ کالر کرائم کی جو تفتیشیں آج تک ہوئی ہیں، جس میں آصف علی زرداری کی شورا آفاق وہ تفتیش بھی شامل ہے، جو سٹی بینک کی منی لانڈرنگ کو جب پڑھا گیا US کی سینٹ میں تو اس کو کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھا گیا۔ اب کبھی فیوچر میں اس چیز کے اوپر کوئی اور کیس سٹڈی ہوئی تو یہ کیس اور اس کے اندر ہوئی تفتیش کیس سٹڈی بنے گی، کیونکہ یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی اس کے اندر تفتیش ہوئی ہے، جو وائٹ کالر کرائم کے کس طرح سے چوری کا پیسہ آپ اس کو دھلائی کر کے لانڈرنگ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو 2009 تک جو 66 کروڑ روپے کا اثاثوں میں اضافہ ہوا، اس میں 99% جو ہے وہ TT کے مرہون ملت ہے۔ اب دیکھیے اس TT کو آگے کیسے لیئر کیا گیا اپنے اثاثوں کے اندر، اور پھر اس 2003 سے 9 کی مدت میں
شہباز شریف خاندان نے، یہ پورا شریف خاندان نہیں، شریف گروپ وہ نہیں ہے جو میاں شریف والا ہے، یہ شہباز شریف والا گروپ ہے، اس نے کچھ کمپنیوں کی اختیار رکھی، ان کمپنیوں کے اندر یورپی